افضلیت کا معیار جو ہے نا وہ کسی خونی رشتے میں نہیں ہے، بہت زیادہ علم میں بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے میں نہیں ہے۔ افضل ہونا وہ کثرت ثواب سے ہے۔ ثواب کس کا زیادہ ہے؟ جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کا نام دے رہے ہیں تو اس پر غور کر کے کثرت ثواب حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں کیسے آ گیا؟ جب اللہ رب العزت خود اتقا کہہ کے پکار رہے ہیں، اب صرف متقی نہیں کہہ رہے بلکہ سب سے بڑے متقی کہہ رہے ہیں۔ جس کو اللہ سب سے بڑا متقی کہے، اتقا لفظ استعمال کرے، تو وہ کیسے شانوں والا اور افضلیت والا نہ ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، کیا ان ستاروں جتنیاں بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں بالکل ہیں۔ اما عائشہ بےتاب ہو گئیں اور دل میں پتہ کیا گزری کہ شاید حضور ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، میرے باپ کا نام لیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ اما عائشہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں، چپ کر گئیں کہ یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے، مگر آپ نے تو حضرت عمر کا نام لیا ہے، تو میرے باپ کی نیکیاں کیا کم ہیں؟ آگے حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب برابر ہیں؟ افضلیت کا معیار حضور نے جیسے رکھا ہے، سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق کو مقام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں مولا کائنات جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو افضلیت کا جو معیار ہے وہ آپ بالکل واضح سمجھ سکتی ہیں کہ سب سے زیادہ افضلیت اللہ نے کس کو عطا کی ہے۔